میں سب ان احباب سے جو ہمارے اس تحریک میں جنہوں نے حیدرآباد دستے کا کردار ادا کیا، جس میں ہماری تاجر برادری ہے، انجمن تاجران ہے، ٹرانسپورٹ ورکر یونین ہے، مختلف سیاسی جماعتوں کے سیاسی کارکنان ہیں، علماء ہیں، وکلاء ہیں، طلباء ہیں، اور سارے لوگ یعنی جو ہماری اس تحریک کے ساتھ جڑے جن نے یہاں پہ بات کرنی تھی، میں ان سب سے معذرت چاہوں گا اور اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سارے لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے تقریباً 2 ماہ قبل جو ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 29 سپتمبر کی یہ جو ہماری کال تھی لاک ڈاؤن کی، اس کا اعلان کیا تھا، اور میں اس پچھلی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ آپ سارے لوگ تقاریر سن کے ان سب چیزوں سے آگاہ ہیں۔ ہمارا چارٹر ڈیمانڈ کیا تھا، ہماری کیا ترجیحات تھی، کن بنیاد پہ ہم نے یہ احتجاج شروع کیا، اور کن بنیاد پہ ہم 29 سپتمبر سے ریاست کی لاک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا۔ آپ سارے لوگ اس چیز سے آگاہ ہیں۔ 29 سپتمبر کو جب پوری ریاست بھر میں جو لاک ڈاؤن کیا گیا، بالخصوص ہماری اس راولہ کوٹ کی تاریخ میں اپنے ان تمام یہاں کے غیرت مندوں کو، باجرت شہداء کی حقیقی وارثوں کو انہیں سلام پیش کروں گا کہ کیونکہ وہی جو 29 سپتمبر کا آپ کا یہاں راولہ کوٹ کا جو جمع غفیر تھا، جو آپ کا راولہ کوٹ کا احتجاج تھا، وہی ساری اس نے اس تحریک کا رخ بدلا، اور اسی پہ جو ہے آگے چیزیں بڑھی اور ہمیں اس سے بہتری کی طرف آگے گئے، اور ایک طرف حکمران طبقہ جو ہمیں کچلنے کے لیے تیاری کر چکا تھا، پوری طرح منصوبہ بندی کر چکا تھا۔ ظفر آباد کے اندر پہلا واقعہ ہوا، وہاں پہ ایک شہادت ہوئی، پھر دوسرے دن اسی طرح پھر ظفر آباد کے اندر، اور پھر اسی طرح چمیاٹی کے اندر، میرپور کے اندر، یہ 2-3 جگہوں پہ واقعات ہوئے۔ جس طرح کا رویہ تھا ریاست کا، ان کی فورسز کا، وہ جو ریاست کے اس کے سائے تلے پلنے والے وہ جو اس عوام کے دشمن عناصر تھے، جنہوں نے سر عام سر بازار ایک جماعت کی سرپرستی میں اس کے اعلان پہ جو ہے ظفر آباد میں ہتھیار ہاتھ میں اٹھائے ہوئے گنڈا گردی کی، دہشت گردی کی، اسٹیبلشمنٹ کی، اس کی چھتری کے سائے تلے وہ سارا کچھ کیا گیا۔ چمیاٹی کے اندر بھی انہوں نے یہ کیا، ظفر آباد کے اندر بھی یہ کیا۔ وہ ساری چیزیں، ساری ویڈیوز، سب کچھ وہ موجود ہے کہ کس نے کیا کردار ادا کیا، اور کس نے اس عوام کی پرامن جدوجہد کو، اس پرامن مظاہرین کو کچلنے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے اور بڑی سطح پر قتل عام کرنے کے لیے انہوں نے کیا کردار ادا کیا، وہ سارے چہرے، وہ سارے کردار۔ اور پھر اس میں سب سے بڑا جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جس نے یہ منصوبہ بنایا کہ پہلے ہم بلیک آؤٹ کرتے ہیں، بلیک آؤٹ کرنے کے بعد انٹرنیٹ کو بلیک آؤٹ کیا گیا تاکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو مظاہرین کر رہے ہیں، جو مظاہرین آ رہے ہیں، جو مظاہرین انٹری پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ان کے احتجاج کو دبایا جا سکے، چھپایا جا سکے، بین الاقوامی دنیا سے، پاکستانی میڈیا سے، پاکستانی عوام سے، اور دنیا بھر کی عوام، دنیا بھر کے میڈیا سے اس کو چھپانے کے لیے یہ ساری سازشیں کی گئی۔ تو وہ سارا آپ نے دیکھا کہ اگر آج جو پھر اس کو وہ سارا کچھ کرنے کے بعد پاکستانی میڈیا نے یہ کہا جی کہ ہم ظفر آباد کے اندر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے دہشت گردوں نے فائرنگ کی، ارے وہ سول کپڑوں میں تھے، ان کا تعلق مسلم کانفرنس سے تھا، اور پھر اس کو پروپیگیٹ کیا گیا، لیکن بعد میں کہا گیا جی کہ یہ خبر غلط تھی۔ تو میں وہ جو اس کی آڑ میں کرنا چاہتے تھے کہ انٹرنیٹ بند کر کے ہم جو سارا یہ بلیک آؤٹ کر کے، تو جو حقائق ہیں، جو چیزیں لائیو چلنی تھی، اگر چیزیں لائیو چلتی تو دکھایا جاتا کہ مظاہرین کہاں پہ پرامن ہیں یا نہیں ہیں، اور کہاں سے وائلیشن ہو رہی ہے، کہاں سے فائرنگ کی جا رہی ہے، کہاں سے ابتدا کی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں سامنے آتی۔ لیکن انہوں نے لاک ڈاؤن کر کے اندھیرا چھا کے ہمیں، ہماری آوازوں کو، یہاں کی نقطۂ عوام کو اس کا قتل عام کرنے کا بہت بڑی سطح پر منصوبہ بنایا تھا۔ میں سلام پیش کروں گا ظفر آباد کے غیور لوگوں کو، اور بالخصوص چمیاٹی کے ان غیوروں کو کہ جنہوں نے ان کے اس سارے منصوبے کو، وہ جو انہوں نے ساری کوشش کی، جو یکم اکتوبر کو کہ جب وہ انٹری پوائنٹ کی طرف باغ کا قافلہ جا رہا تھا، دیرکوٹ اور باغ کا قافلہ انٹری پوائنٹ کی طرف جا رہا تھا، تو چمیاٹی کے مقام پہ، وہاں پہ اوپر پہاڑی پہ کچھ گھروں کے اندر جو ہے ان گھروں کو خالی کر کے وہاں پہ جو ہے جو مسلم کانفرنس کے جو گنڈے تھے، جو بدماش تھے،
وہ اسلحہ لے کے ساتھ اسلام آباد پولیس بھی تھی، ایف سی بھی تھی، پی سی بھی تھی، اور بڑی سطح پہ پولیس جو ہے وہاں پہ موجود تھی پہلے مرحلے کے اندر، جو بعد میں لوگوں نے مجھے بتایا اور بہت سارے ہمارے راولہ کوٹ کے لوگ دیکھ کے بھی آئے کہ ایک پانی کا ٹینکر وہاں پہ بھر کے رکھا گیا تھا اسی چمیاٹی کے مقام پہ، جس کے اندر جو ہے مرچیں بھری ہوئی تھی، وہ پورا ٹینکر پانی کا، سرکاری ٹینکر پانی کا، وہ عوام کی آنکھوں میں وہ مرچ والا پانی پھینکنے کے لیے، عوام کے جسموں پہ مرچ والا پانی پھینکنے کے لیے، وہ بعد میں بھی واپسی پہ لوگوں نے جا کے اس کی ویڈیوز بھی بنائی، وہ سارا کچھ دیکھا اور وہاں پہ یہ سارا کچھ پلان کیا گیا۔ تو چمیاٹی کے لوگوں نے جو ان کا منصوبہ تھا، جو اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ تھا کہ ہم گولی چلائیں گے، چند لوگوں کو شہید کریں گے، چند لوگوں کو زخمی کریں گے تو سارا مجمع بھاگ جائے گا، لیکن اس کے الٹ ہوا۔ جب انہوں نے وہاں پہ یہ واقعہ کیا تو وہاں کے نوجوانوں نے، باغ کے نوجوانوں نے وہاں پہ جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان گولیوں کے آگے کھڑے ہو گئے، سینکڑوں لوگ وہاں گر گئے، زخمی ہو گئے۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس چمیاٹی کے مقام پہ، اس درکور کے مقام پہ کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ جب وہاں کے لوگوں نے اپنے ساتھیوں کا، نقطۂ عوام کا، تو سب سے پہلا وہاں پہ چمیاٹی کے اندر واقعہ ہوا، ایک معصوم نوجوان جو حافظ قرآن بھی ہے، وہ وہاں پہ قومی کوٹ ظفر آباد سے اس کا تعلق تھا، وہ قومی کوٹ کا رہنے والا معصوم نوجوان جو ہے، اس کی تصویر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ ایک مدرس کے اندر جو ہے وہ عالم کا کورس بھی کر رہا تھا، دوسرے درجے کے اندر حافظ قرآن بھی تھا، ایک مسجد کے اندر امام تھا، وہ وہاں پہ کھڑا تھا۔ تو جب اس پہ اسٹریٹ فائر کیا گیا اس معصوم نوجوان پہ، جب وہ شہید ہوا، گرنے کے بعد بھی اس پہ فائر کیے گئے، تو ایک اور نوجوان جو کہ آگے کھڑا ہو گیا کہ کیوں اس معصوم کو مار رہے ہو، تو اس کو بھی ساتھ شہید کر دیا گیا۔ تو میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے، جب یہ ایسا جنگ و جدل وہاں پہ شروع ہوا تو عوام نے، وہاں کی نقطۂ عوام میں، جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے ضرور تھے لیکن کسی کے پاس اسلحہ نہیں تھا، 50 ایسے لوگ بتائے جاتے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی، کیونکہ یہاں پہ بھی منصوبہ تھا، منصوبہ بنایا گیا تھا یہاں کی عوام کو، یہاں پہ ان پہ گولیاں برسانے کا منصوبہ، جس کا میں نے 29 سپٹمبر کو اسی جگہ پہ ذکر بھی کیا۔ وہاں پہ یہ کیا گیا کہ 50 ایسے نوجوان تھے، 50 نوجوان تھے وہ سارے، اور ان ساروں کے ان کا نقاب کیے ہوئے تھے، اور وہ 50 انتہائی ٹرینڈ لوگ تھے، اور میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ تھے، یا ان کا تعلق کسی کالا دم تنظیم سے تھا، کیونکہ جو ان کی حرکات بتائی گئی، وہ 50 نوجوان پہلے سے کسی الگ وہاں اس میں چھپے ہوئے تھے۔ جب بھی وہاں پہ شیلنگ ہوئی تو وہ نوجوان سامنے آ کے حملہ آور ہو گئے، پولیس پہ بھی حملہ آور ہو گئے، عوام پہ بھی حملہ آور ہو گئے، اسلام آباد پولیس پہ بھی حملہ آور ہو گئے۔ ان کے پاس خنجر تھے، ان کے پاس چاقو تھے، ان کے پاس چھریاں تھیں، انہوں نے وہاں پہ جو ہے ایک نیا فساد برپا کیا، اور وہ سارا کچھ سرکاری سرپرستی میں ہو رہا تھا، اور ان میں سے ایک بھی جو ہے اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ وہ کون لوگ تھے یہ جواب دینا ان حکومتوں کا کام ہے، اس اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے، اس حکومت کا کام ہے جس نے سارا کچھ بلیک آؤٹ کر کے، انٹرنیٹ بند کر کے وہاں خون کی ہولی کھولی۔ لیکن میں سلام پیش کروں گا چمیاٹی کے ان نوجوانوں کو، چمیاٹی کے ان بزرگوں کو، چمیاٹی کے ان ماؤں بہنوں کو، ضلع باغ سے تعلق رکھنے والے ان تمام احباب کو کہ گولیاں برستی گئی وہ آگے بڑھتے گئے، گولیاں برستی کی وہ آگے بڑھتے گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں کہا جا رہا ہے کہ 800 سے 900 پولیس اہلکاران، جس میں اسلام آباد پولیس بھی تھی، اے جے کے پولیس بھی تھی، ایف سی بھی تھی، پی سی بھی تھی، لیکن زیادہ تعداد وہاں پہ جو تعینات تھی وہ اسلام آباد پولیس کی اور اے جے کے پولیس کی تھی۔ باغ کا ایس ایس پی اس ساری چیز کو لیڈ کر رہا تھا اور خود فائر کر رہا تھا۔ جو سارے اس کے بعد جو ہے وہاں پہ جب یہ سارا کچھ ہوا تو لوگوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ جب گھیرے میں لے لیا تو وہ بے بس ہو گئے، وہ سارے جو گولیاں چلا رہے تھے انہوں نے بندوقیں نیچے پھینک دی، نیچے بیٹھ کے وہ ساری تصاویر، وہ ساری چیزیں جو ابھی موجود ہیں وہ ساری کیونکہ ویڈیو سامنے آ چکی ہیں۔ تو پھر عوام کا ضرب دیکھیے کہ باوجود اس کے کہ ہمارے لوگ زخمی ہیں، باوجود اس کے کہ ہمارے لاشیں گر چکے ہیں، نوجوان شہید ہو چکے ہیں، اس کے باوجود عوام نے اعلیٰ ظفری کا مظاہرہ کیا کہ پھر وہی عوام جو وہاں پہ موجود تھی انہوں نے ان باقیوں کو بچایا۔ آذان ہو رہی ہے، آذان کے بعد پھر شروع کریں۔